بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 81 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے تعدیۃ الفعل بالہمزۃ والتضعیف۔ سابقہ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ متعدی کے اقسام کیا ہیں، البتہ یہاں پر فعل کو ہم کیسے متعدی بنا سکتے ہیں۔ فعل لازم کو جب ہم متعدی بنائیں گے، یا تو ہم اس کے شروع میں حمزہ لے کر آئیں گے، یا جو درمیانی حرف ہے یعنی عین کلمہ اس کو مضاعف کر دیں گے، تب بھی یہ متعدی بن جائے گا۔ پھر اس میں اقسام ہے کہ متعدی کبھی کبھار ایک مفعول کو تو کبھی دو مفعول کو چاہتا ہے، جیسا کہ پچھلے سبق میں گزر چکا۔ تو آئیے اس سبق کو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعدیۃ الفعل، فعل کو متعدی بنانا، بالہمزی یعنی حمزہ کے ساتھ، والتضعیفی مضاعف کرنے کے ساتھ، ایک حرف کو مکرر کرنے کے ساتھ۔ الامثلہ، مثالوں پر غور کریے۔ خرج الرجل، آدمی نکل گیا، تو یہ خرج فعل ہے، الرجل اس کا فاعل ہے، تو یہ فعل لازم ہے۔ اس فعل لازم کو ہم چاہتے ہیں کہ متعدی بنا دیں، تعدیۃ الفعل۔ تو متعدی بنانے کے جو دو طریقے ہم آج پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ ایک شروع میں ہم حمزہ لگا دیں گے، تو فعل یفعل سے اخرج یخرج، باب افعال آپ نے پڑھا ہوگا، ثلاثی مزید بحرف۔ اخرجت الرجل، میں نے آدمی کو نکالا۔ اب اخرجت میں نے نکالا، اب لازمی ہے کہ یہ فعل مفعول بہ کو چاہتا ہے، اور جو بھی فعل مفعول بہ کو چاہتا ہے وہ فعل متعدی کہلاتا ہے، اور جو مفعول کے بغیر یا بنا مفعول کے اس کا معنی مکمل ہو جائے وہ فعل لازم کہلاتا ہے۔ اس طرح کی تمام مثالیں سمجھیے گا۔ جلس الزائر، زیارت کرنے والا یا ملاقات کرنے والا بیٹھ گیا۔ اجلست الزائرہ، میں نے مہمان کو یا زیارت کرنے والے کو بٹھا دیا۔ اجلسا بٹھا دینا، جلسا بیٹھ جانا، بیٹھ جانا یہ خود ہی ہوتا ہے، اجلست بٹھا دینا اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ ضاع الکتاب، کتاب ضائع ہو گیا، ضاع فعل لازم ہے۔ اضعت، اضاع یضیع، اصل میں تھا اضیع یضیع، اکرم یکرم، افعل یفعل باب افعال سے ہے۔ یہاں پر بعض تعلیلات ہیں، جنہوں نے صرف پڑھی ہوگی وہ اس کو سمجھتے ہیں۔ اضاعت اصل میں کیا تھا؟ اضیعت، وہاں پر پھر کچھ تعلیلات واقع ہوئی۔ الکتابہ مفعول بہ، تو آپ دیکھیے گا خرجہ لازم تھا، اس کو ہم نے متعدی بنا دیا حمزہ کے ذریعے سے، جلسہ کو اجلسہ بنا دیا، ضاع کو اضیع بنا دیا۔ تو یہ پہلی قسم تھی کہ فعل لازم کو فعل متعدی بنانا حمزہ کے ذریعے۔ دوسری مثالوں کو سمجھیے گا۔ فرح الولد، بچہ خوش ہوا، بالجائزتی، جائزہ یعنی انعام کے ذریعے، جب اس کو انعام ملا تو بچہ یا لڑکا خوش ہوا۔ اب دیکھیں فرحت، فرحت، فرحت فعل، تو ضمیر اس کا فاعل، تو فعل فاعل یہاں مکمل ہو گیا۔ اب دیکھیے الولد مفعول اول، الجائزہ مفعول ثانی۔ مفعول ثانی آپ کہیں گے بالجائزتی، مفعول تو منصوب ہوتا ہے، یہ مجرور کیوں ہے؟ تو یہاں پر با حرف جر ہے، الجائزہ اسم مجرور ہے، جار مجرور متعلق ہے کائن یا موجود یا ثابتن کے ساتھ، وہ پھر جا کے مفعول ثانی، جملہ کاملہ متعلق مع المتعلق، یہ پورے کا پورا جملہ مفعول ثانی فرحت کے لیے بن جائے گا۔ اب بس یہاں پر یہ ہم نے دیکھنا ہے، فرحہ فعل لازم تھا، فرح الولد، ٹھیک ہے۔ بالجائزہ، یہ تو آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ فرح الولد بالجائزتی، تو یہ ایسا لازم ہے کہ جو ایک مفعول کو چاہتا ہے، فرحت یہاں پر ایک مفعول سے دو مفعول کو یہ چاہنے لگ گیا اور چاہتا ہے۔ اچھا، اس کو ہم یوں سمجھ لیں کہ وہ افعال جو ایک متعدی کو چاہتے ہیں، جیسا کہ فرحہ، اس کو اگر ہم دو مفعول کے لیے بنانا چاہیں تو ہم اس میں تضعیف یعنی فرحت، تضعیف را کو یعنی عین کلمے کو مضاعف کر دیں گے۔ سہولت المسألۃ، مسئلہ بہت آسان ہو گیا۔ سہلت، میں نے آسان کیا، المسألۃ، مسئلے کو،
یا کسی بھی کام کو. صعب السیر چلنا بہت مشکل ہوا، فی الطریق راستے میں. صعب المطر بارش نے مشکل بنا دیا السیر چلنا. تو صعب فعل لازم ہے، صعب فعل متعدی بن گیا. آئیے بحث سے ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں. یہاں پر مزید بھی مثالیں لکھی ہیں، اس کو بھی لے لیتے ہیں. قرأ علی، علی نے پڑھا الکتابہ. تو یہ وہ مثالیں ہیں یعنی جب فعل ایک مفعول کو چاہتا ہے، یعنی متعدی بیک مفعول. اب اس کو اگر ہم یہاں پر شروع میں حمزہ لگا دیتے ہیں تو یہ متعدی بدو مفعول ہو جائے گا. علی اقرأت میں نے پڑھایا، علی علی کو الکتابہ کتاب. اس سے پہلے قرأ یہ متعدی ہے، لازم نہیں ہے، لیکن متعدی ایک مفعول کے ساتھ. اب اس کو اگر ہم حمزہ بڑھا دیں گے یعنی افعل بنا دیں گے تو یہ ایک مفعول تو پہلے سے چاہتا تھا، اب یہ دو مفعول کو چاہے گا. اسی طرح فہما سعید الدرس فعل فاعل مفعول. اب میں نے افہما یعنی باب افعال باب افعال بنا دیا، اب یہ دو مفعول کو چاہتا ہے. رکبا فرید الفرس فعل فاعل مفعول، یعنی ایسے افعال جو ایک مفعول کو چاہتے ہیں اگر ہم شروع میں حمزہ لگا دیں گے یا مضاعف بنا دیں گے جیسے کہ آئے گا تو یہ پھر دو مفعول کے بنا ان کا معنی پورا نہیں ہوتا. اگلی مثالوں کو دیکھیں. خاف الرجل آدمی گھبرا گیا، الظلم ظلم سے زیادتی سے گھبرا گیا. اب ایک مفعول ہے یہاں پر. خوفت الرجل میں نے آدمی کو ڈرایا، الظلم ظلم سے. حفظ الغلام غلام نے یاد کیا، بچے نے یاد کیا، القرآن قرآن کو بچے نے یاد کیا، القرآن قرآن کو. ایک مفعول ہے یہاں پر. حفظت میں نے یاد کروایا، الغلام بچے کو، القرآن قرآن. تو یہاں پر ایک مفعول کے بجائے دو مفعول کو اب چاہ رہا ہے. حمل الجمل الحطب اونٹ نے لکڑیاں اٹھائی ہیں. حملت الجمل میں نے اونٹ کو اٹھوائی، الحطب تو یہاں دو مفعول ہیں. البحث جمیع الافعال تمام افعال فی القسم الاولی پہلی قسم کی مثالوں میں ثلاثیت یعنی فعل ثلاثی جس میں تین حروف ہوتے ہیں. وہی اما لازمۃ اور وہ جو افعال ہیں یا تو لازمہ ہیں، فعل الافعال لازمہ ہیں، کما فی الامثلۃ الستۃ الاولی پہلی 6 مثالوں میں. و اما متعدیۃ یا وہ متعدیہ ہیں لواحد ایک مفعول کے لیے، یعنی کبھی کبھار وہ افعال ایسے ہیں جو فاعل پر اکتفا ہوتا ہے اور کبھی کبھار ایسے افعال ہوتے ہیں جو ایک مفعول بھی کو چاہتے ہیں. فی الامثلۃ الستۃ الثانیہ دوسری قسم کی جو 6 مثالیں ہیں. وَإِذَا تَدَبَّرْنَا اگر ہم غور کریں افعال القسم الثانی دوسری قسم کی مثالوں پر، وجدنا ہم اسے پائیں گے تختلف عن اقسام القسم الاول تو وہ افعال جو ہیں وہ بالکل مختلف ہیں پہلی قسم کی مثالوں سے. وہ کیسے؟ اس لیے کہ جب ہم پہلی قسم کی مثالوں کو دیکھتے ہیں تو اس میں خرجہ ہے اور دوسری قسم کی مثالوں میں اخرجہ. پہلی قسم کی مثالوں میں آپ کو نظر آئے گا فرحہ اور دوسری قسم کی مثالوں میں آپ کو نظر آئے گا فرحہ. تو یہ دونوں میں اختلاف ہے، یا تو زیادتی یا شکل کی تبدیلی، اما بزیادت حمزۃ حمزے کے اضافے کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ، فی اول الفعل فعل کے شروع میں، و اما بتضعیف الحرف الثانی منہ یا فعل کا جو دوسرا حرف ہے اس کو مضاعف بنا دیتے ہیں تو وہ مختلف ہو جاتا ہے. فهل اثر ذلك فیہا تو کیا اس حمزے کے لگانے سے یا فعل حرف کو مضاعف کرنے سے کیا اس میں کیا اس تبدیلی نے حمزہ نے اور تضعیف نے کوئی فرق ٹھیک ہے یا کوئی امتیاز پیدا کیا ہے من حیث اللزومی لازم ہونے کے اعتبار سے اور تعدی کے اعتبار سے، یعنی حمزہ کے لگانے سے فعل متعدی کیا بن جاتا ہے اور کیا مضاعف کر دینے سے فعل متعدی بن جاتا ہے؟ تو ہاں نعم، اس کا جواب ہے نعم. فالافعال التي كانت في القسم الاول وہ افعال جو پہلی قسم میں تھیں لازمتاً وہ لازمہ تھیں، صارت بزیادت الحمزۃ او التضعیف متعدیۃ لواحد تو اب اس نے ایک مفعول بھی کو چاہا بغیر مفعول کے، وہ معنی مکمل نہیں ہو رہا. والافعال التي كانت في القسم الاول متعدیۃ اور وہ افعال جو پہلے قسم کی مثالوں میں متعدیۃ لواحدۃ پہلے سے ہی، جیسے قرأ کی مثال ہے قرأ الطالب الکتاب، تو وہاں پر پہلے سے ہی قرأ ایک مفعول کو چاہتا ہے، البتہ جب ہم نے حمزہ لگایا یا مضاعف بنایا صارت بزیادت الحمزۃ بالتضعیف متعدیۃ لاثنین ای لمفعولین اثنین
امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ القاعدہ اذا زید فی اول الفعل الثلاثی، فعل ثلاثی کے شروع میں اگر زیادتی کرتے ہیں حمزہ کا اضافہ کریں، او ضعف ثانیہ یا اس کا دوسرا حرف مضاعف بنا دیا جائے، تعدی لواحد تو یہ جو ہے فعل متعدی ایک مفعول کے طرف ہوتا ہے، یعنی ایک مفعول بھی کو یہ نصب دیتا ہے اور مفعول بھی کو چاہتا ہے۔ ان کان لازما، اس وقت شرط کے ساتھ، اس وقت کہ جب فعل لازم ہو، فعل لازم میں حمزہ اور تضعیف کا اضافہ کرنے سے وہ متعدی بیک مفعول بن جاتا ہے، اور وتعدی الاثنین اور فعل متعدی دو مفعولوں کی طرف ہوتا ہے، ان کان اصلہ اس وقت کہ اس کا اصل یعنی فعل متعدی کا اصل کیا ہو، متعدیا لواحد، جیسے قراءہ کی مثال ہے جسے ہم نے اوپر مثالوں میں سمجھا۔ التمرین الاول، پہلی تمرین، میز الافعال اللازمہ، اس فقرے میں آپ تمییز کریں، بتائیں کہ افعال لازمہ کون سی ہیں و متعدیہ کون سی ہیں۔ لما جاء المعز لدین اللہ مصر، جب المعز آیا لدین اللہ، ٹھیک ہے، المعز لدین اللہ یہ کسی شخص کا نام ہے، تاریخ میں ہوگا کہ جب وہ آیا مصر کی طرف یا مصر میں داخل ہوا، واتخذ القاہرۃ مقرا لخلافتہ، اور اس نے قاہرے کو اپنا مقر بنایا، مستقر بنایا، وہاں وہ اس نے قیام کیا۔ حب ینشر المعارف فی البلاد، تو اس نے اسی وقت سے معارف، اچھے کام منتشر کیے یا مشہور کیے یا پھیلا دیے، فی البلادی تمام ملکوں میں۔ ویحکم بالعدل، اور وہ عدل کے ساتھ عدل کرتا تھا، بین العبادی، یعنی ایسے حکم سرزد کرتا تھا یا ایسے حکم دیتا تھا جو عدل، سراپا عدل تھے۔ تو ان تمام فقروں میں آپ غور کریں گے، اگر کہیں پر آپ کو نظر مثال کے طور پر وَيَسُوسُ النَّاسَ بِالرِّفْقِ وَاللِّينِ، یسوس فعل ہے، الناس مفعول بھی ہے، یسوس فعل اس میں ہوا ضمیر جو المعز لدین اللہ کی طرف راجع ہے، یسوس فعل ہوا اس کا فاعل، الناس مفعول بھی، بالرفق واللین، اب یہ جو ہے نا متعلق بالفعل ہے، تو یہ آپ کو متعدی بیک مفعول، ایک مفعول کے ساتھ متعدی ہے۔ اسی طرح کافی سارے آپ کو نظر آئیں گے کہ افعال لازمہ، مثال کے طور پر فقامت اسواق العلم، فقامت یہ فعل ہے، اسواق یہ فاعل ہے، مضاف ہے علم کی طرف، علم مضاف الیہ ہے، تو اسواق فاعل ہے، تو یہ جملہ یعنی یہ قامت فعل جو ہے یہ فعل لازم ہے۔ اس میں آپ حضرات تلاش کریں گے کہ فعل لازم کون سا ہے اور فعل متعدی کون سا ہے۔ تمرین فی الاعراب، اب ترکیب کے بارے میں بھی ایک تمرین لے لیتے ہیں، ایک مثال۔ نبأت، میں نے خبر دی، سعیدن سعید کو، اخاہ کہ اس کا بھائی، قادمن آنے والا ہے۔ نبأت، اب دیکھو نبأت سعیدن مفعول اول، اخاہ مفعول ثانی، قادمن مفعول ثالث۔ نبأ فعل ماض مبني على السكون والتاء ضمير فاعل مبني على الضم، سعيدا مفعول به أول منصوب بالفتحة، أخاه مفعول به ثاني منصوب بالألف لأنه من الأسماء الخمسة، إن شاء الله أسماء خمسة کی بحث آئے گی۔ والهاء ضمير مضاف إليه مبني على الضم في محل جر، قادما مفعول به ثالث منصوب بالفتحة۔ تو جب ہم نے نبأ کو نبأ بنا دیا، یعنی با کلمے کو، عین کلمے کو ہم نے مضاعف بنا دیا، تو کبھی کبھار یہ 3 مفعول کو بھی چاہتا ہے اور 2 مفعول کو بھی چاہتا ہے۔ امید ہے کہ آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم۔